السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آپ نے اب اپنا بہت زیادہ خیال پہلے بھی رکھنا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے بھی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مینٹلی اور فزیکلی ساؤنڈ رکھنا ہے، ہیلدی رکھنا ہے، تاکہ آپ اپنے سپلی کے ایگزام اور آنے والے انشاءاللہ آئندہ کے اینول ایگزامز کے لیے بھی اپنے آپ کو فٹ رکھیں. تو سب سے پہلے آج میں آپ سے جس موضوع پر، بہت اہم موضوع پر بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ ہے ٹپس آف سکسیس ان ایگزامز. سپلی کے پیپر ہوں یا اینول، ان کے لیے میں آپ کو کچھ سکسیس کی ٹپس بتاؤں گی، تاکہ آپ اپنا ایگزام، اپنا جو پیپر ہے، بہت اچھی طریقے سے اٹیمپٹ کریں، پریزنٹیبل وے میں اٹیمپٹ کریں، اور فل مارکس انشاءاللہ تعالی لینے کے حق بجانب ہوں. آپ بہت آرام سے فل مارکس لے سکیں. اب آپ کا جو پیپر ہے، ہم نے اس کو پریزنٹیبل بنانے کے لیے سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ایک تو جو ببل شیٹ دی ہوتی ہے، اس کو بہت اچھی طریقے سے فل کریں. یعنی جو انفارمیشن آپ سے انہوں نے پوچھی ہے، اس کے ساتھ ایک دائرہ، ایک سرکل بنا ہوا ہے، آپ آرام سے اس ببل کو فل کر دیں، اس سرکل کو فل کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے انفارمیشن دی ہے، وہ ایک اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا، اسی طرح آپ ان سرکلز کو فل کرتے ہوئے وہ انفارمیشن کو پورا کر لیں گے. اس کے بعد آپ کا ایم سی کیوز ہے، وہاں پر بھی ببل شیٹ ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہر ایم سی کیو کو 2-3 دفعہ پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد پھر آپ نے اس ببل شیٹ کو فل کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے جس میں آپ نے وہ سارا کچھ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم نے بہت سے ایم سی کیوز کی تیاری کی ہوتی ہے، پھر ہمارے لیے اس ببل شیٹ کو فل کرنا یا ان ایم سی کیوز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو اس کے بعد جس وقت آپ کو آنسر شیٹ دے دی جائے اور آپ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں آپ کوشچن شیٹ دی جائے گی، اس ٹائم کو آپ نے بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنی مارجن لائنز ڈرا کرنی ہے. اور مارجن لائن آپ نے کیسے ڈرا کرنی ہے؟ آپ نے 6.4 اور 6.5 مارکر، جو کٹ مارکر ملتے ہیں، ان کے یہ نمبرز ہیں. آپ نے اپنا اسٹیشنری کی شاپ پہ جا کے انہیں کہنا ہے کہ 6.4 6.5 نمبر کے مارکرز آپ کو دیں. آپ نے اپنے جو مارجن لائنز ہیں وہ اسی 6.4 کے ساتھ آپ نے مارجن لائنز ڈرا کرنی ہے. اور یہ والا جو آپ کے مارکرز ہیں، یہ آپ کو بہت کام آتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے اپنا کوشچن نمبر لکھنا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پارٹس آف دا کوشچن سب سے پہلے لکھنا ہے. تو اس میں اپنے آپ کو بالکل اس ٹائم میں نہ ضائع کریں، بیکاز بہت ٹائم کو مینج کر کے آپ نے جانا ہے. بہت کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، بہت سے کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے ٹائم فریم کے اندر کمپلیٹ کریں. آپ کو اینڈ پہ آپ لکھ رہے ہوں اور آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ آپ سے پیپر چھیننے والی سچویشن میں نہ آئے. تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ نے ٹائملی مارجن لائن ڈرا کری. پہلے آپ نے ببل شیٹ فل کی، اس کے بعد آپ نے مارجن لائنز ڈرا کی، اور یوز آف 6.4 اینڈ 6.5 مارکر کے ساتھ آپ نے مارجن لائن ڈرا کی. اور اس کے بعد ہم 6.5 سے آنسرز سب کچھ آگے لکھنا شروع کریں گے. اور اس کے بعد کوشچن نمبر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ نے کوشچن کو لکھنے کی بجائے اگر آپ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کوشچن کا صحیح نمبر مینشن کریں، اور اس کے بعد وہ کون سے سیکشن میں ہے وہ سیکشن فل کیا، کوشچن نمبر لکھا. بلکہ میں یہاں پر ایک یہ چیز ایڈ کر دیتی ہوں، مینشن دی سیکشن آلویز. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ نے یہ سیکشن مینشن کیا ہوا ہے، پھر کوشچن نمبر آپ نے مینشن کیا ہوا ہے، پھر آپ نے پارٹ اور کون سا آپ کر رہے ہیں، کون سا اس کوشچن کا حصہ آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، پھر آپ نے پارٹ آف دا کوشچن لکھا. اس کا مطلب ہے یہ 3 انفارمیشن کے ساتھ کبھی بھی آپ کا جو پیپر چیک کرنے والا ہے وہ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوگا، اور وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو، بہت خوشی کے ساتھ وہ آپ کا پیپر مارک کرے گا. اور اس کے بعد جب آپ نے کوشچن کو بار بار پڑھا، بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا کہ یہ کون سا والا کوشچن ہے، کون سا والا اب ان کے آنسر ہیں اور اس میں کتنی ہیڈنگز ہیں، تو آپ نے مین ہیڈنگ تو ایٹ لیسٹ بہت اچھی طریقے سے لکھیے. ہر کوشچن کی، ہر سبجیکٹ میں، ہر کوشچن کے آنسر کو شروع کرتے ہی آپ کے ساتھ آپ کے ذہن میں بہت امپورٹنٹ والی جو ہیڈنگ ہے جس سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے آنسر کو لکھنا، وہ ہیڈنگ لکھنی ہے. اور پھر میں نے آگے جا کے مجھے ایک چیز اور یاد آئی تھی کہ آپ نے انڈر لائن کرنا ہے ہر ہیڈنگ کو 2 دفعہ. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ہیڈنگ لکھی، اس کے بعد آپ نے اس کو 2 دفعہ ہلکا 2 دفعہ اس کو انڈر لائن کیجئے، تاکہ وہ اور پرومیننٹ ہو جائے، اور پھر ان کے لیے آپ کو مارک دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کے جو شارٹ کوشچنز ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لانگ کوشچن کا آپ کے پاس، آپ نے ٹائم سے ہی مینج نہیں کر پائے، کسی کوشچن کو زیادہ ٹائم دے دیا اور کسی کوشچن کو کم ٹائم دینے کی وجہ سے آپ کے کچھ رہ گئی ہیں چیزیں. تو آپ ٹرائی کیجئے کہ اب جو نیکسٹ آپ کے کچھ شارٹ کوشچن یا 1 یا 2 یا ایک جو لانگ کوشچن آپ کا رہ نہ جائے کی صورت میں آپ اس کو بلٹس میں لکھ لیں.
اور ویسے بھی نارملی جس وقت آپ کچھ کوشچن ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس میں جیسے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں، اور کچھ اس طرح ہی کے کوشچن جو ہوتے ہیں ان کو آپ بلٹس فارم میں لکھا کریں تاکہ وہ کلیئر سمجھ آ جاتا ہے، پورے پیراگرافس پڑھنے کی آپ کے پیپر چیکر کو ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے اپنے کوشچن کو سب سے پہلے 2 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کو جب آپ پڑھ لیں گے کوشچن کو ٹوائسلی 2 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو کوشچن ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہوں گے، دوسری دفعہ کوشچن کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ کوشچن کا آنسر سمجھ آنے لگ پڑے گا۔ پھر اپنے کوشچن کو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں اگر پوچھا گیا ہے کہ واٹ از یا ڈیفائن، تو پھر آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے، پھر آپ نے جس چیز کی ڈیفینیشن لکھ رہے ہیں اس کے یونٹس لکھیے ساتھ، اور پھر ایگزامپل آپ نے بلٹس میں دینی ہے، ایگزامپل نمبر 1، ایگزامپل نمبر 2، اس طریقے سے آپ کے شارٹ کوشچن بھی فل ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے، آپ بہت اچھے انداز میں بہت کلیئر وے میں آپ اگلے بندے کو آنسر لکھ کے دکھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا لانگ کوشچن بھی جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے، پھر آپ نے ڈیفینیشن پہ جانا ہے، پھر آپ نے یونٹ لکھنا ہے، پھر آپ نے ایگزامپل دینی ہے، تو پھر اسی طریقے سے نیکسٹ ہیڈنگ اور نیکسٹ ڈیفینیشن اور پھر یونٹ اور پھر ایگزامپل، اس طریقے سے آپ کا لانگ کوشچن ہو جائے گا۔ اور جو آپ کے شارٹ کوشچنز ہیں اس میں انہی چیزوں کی 3 کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ڈیفینیشن لکھیں اور اس کے انڈر لائن کریں ڈبل، پھر اس کے یونٹ لکھنے کے لیے اس کو انڈر لائن کریں، پھر ایگزامپلس لکھنے کے لیے بلٹس کرنے ہیں تو ایگزامپل کے نیچے ڈبل انڈر لائن کریں، اور اس کے بعد بلٹس فارم میں ایگزامپلس دیں۔ پھر جب آپ کا ایک کوشچن کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اینڈنگ لائن آفٹر ایوری آنسر، آفٹر ایچ آنسر آپ نے اینڈنگ لائن بہت خوبصورت انداز میں ایک کو ڈارک کریں لائن کو اور ایک کو ہلکی لائن کو سے اس کی اینڈنگ لائن بنائیں، ڈرا کریں، اور اس کے بعد آپ نے یوز آف وائٹو تو آپ سمجھیں کہ وہ پروہیبٹڈ ہے، بالکل منع ہے۔ یہ آپ کا جو یوز آف وائٹو ہوتا ہے یہ آپ کے پورے پیپر کی ایک بیڈ امپریشن دے رہا ہوتا ہے جو پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی عجیب سا ایک آپ کا امیج بن جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے یوز آف وائٹو کو بھی اوائڈ کرنا ہے، اور انٹائڈی ورک بالکل نہیں کرنا، چیزوں کو کراس نہیں کرنا، کچھ لکھا پھر اس کو کراس کر دیا، پھر لکھا کچھ کر دیا، ایسا نہیں کرنا۔ تو اس سے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جس وقت آپ نے ہیڈنگ کے لیے مارکرز استعمال کیے، مارجن لائنز کے لیے مارکر استعمال کیے، بلٹس کے لیے مارکر استعمال کیے، لیکن اس کے بعد آپ نے جتنا بھی آنسر لکھنا ہے وہ انک پین سے لکھیں، یا کوئی اب تو مارکر کچھ پینز بھی ایسے آ گئے ہیں ان کا بھی ریموور اویلیبل ہے، تو پھر آپ یوز آف انک ریموور جو ہے وہ بہت اچھا طریقہ ہے آپ کے آنسر لکھنے کا۔ تو میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انٹائڈی ورک اور یوز آف وائٹو کو آپ نے بالکل اپنے لیے پروہیبٹڈ کر لینا ہے۔ پھر اب نیکسٹ ہمارا ہے کہ کچھ وہاں پر کچھ لیبلنگ کے لیے دیا ہوتا ہے، کچھ آپ نے اپنے آنسر کے مطابق آپ نے ڈائیگرامز بھی بنانی ہوتی ہیں۔ تو ڈائیگرامز اور لیبلنگ جو ہے، ڈرائنگ آف ڈائیگرامز اور اس کی لیبلنگ ڈائیگرامز کی، وہ بہت ہی بیوٹیفل وے میں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ڈائیگرامز ڈرا بھی کرنی ہے، اور جو بنا ہوا ہے یعنی جو آپ کو ڈائیگرام دیا ہوا ہے اس کو بہت اچھے انداز میں آپ نے لیبل بھی کرنا ہے اور کلیئر کرنا ہے، اور وہاں پر وائٹو یوز نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی آپ نے غلط آپ نے نہیں لکھنا، سوچ کے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ڈائیگرام کو لیبل بھی کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے خود ڈرا کرنی ہے تو پہلے پینسل سے ڈرا کریں، پھر تھوڑا سا اس کو ڈارک کریں اور پھر اس کی لیبلنگ کریں، اور اس طریقے سے آپ کے مارکس فل آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو ضرور آنے والے پیپرز سے پہلے یہ بتاؤں، اور میں ایک اس پر ویڈیو بنا لوں جو کہ آپ کے آنے والے پیپرز کے لیے بہت اچھی اور بہت یوزفل، بہت کارآمد قسم کی آپ کے لیے یہ ٹپس ثابت ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سارا بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس بات کو بہت امپورٹنس دیں گے جتنے بھی میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔